السلام علیکم دوستو، انسانوں کو جو چیز جانوروں سے ڈفرینشیٹ کرتی ہے وہ انٹیلیجنس ہے، اور اسی انٹیلیجنس کے بیسس پر بنیاد پر دنیا میں انسانوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے کر کے دکھائے، وہ سائنس کی فیلڈ میں ہو، ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں ہو۔ انٹیلیجنس کہا جاتا ہے دی ایبلٹی آف مائنڈ ٹو سالو دا پرابلم ٹو اٹین دا گول، اپنا کوئی بھی مقصد حاصل کرنے کے لیے پرابلمس کو سالو کرنے کو انٹیلیجنس کہا جاتا ہے۔ انٹیلیجنس دو قسم کی ہوتی ہے، انٹیلیجنس ایک ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی ہے، دوسری آئی کیو ہوتی ہے۔ آئی کیو کے اندر صرف کیلکولیشن اور میتھمیٹکس کا استعمال کیا جاتا ہے، آپ بھی کسی بھی طرح کی سچویشن اس کے اندر آپ کیلکولیشن کر کے نتیجہ نکال رہے ہیں، وہ آئی کیو ہے۔ ایموشنل انٹیلیجنس اس سے تھوڑی سی ڈفرنٹ ہے۔ ایموشنل انٹیلیجنس کے اندر جذبات کا استعمال ہوتا ہے، جذبات کے اندر محبت، نفرت، غصہ، تکبر، بہادری، دلیری، خوف، حسد، سب چیزیں جذبات کے اندر آ جاتی ہیں، اور جب انسان ان کو سمجھنا اور ان کو کنٹرول کرنا سیکھ گیا سچویشن کے حساب سے، وہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ۔ یہاں پہ ایموشنل انٹیلیجنٹ کا میں ایک ایگزامپل دوں گا، طارق بن زیاد کا۔ وہ انسانی نفسیات کو بہتر لیول پر سمجھتا تھا۔ جب اس نے اسپین پر اٹیک کیا، اس کو دریا پار کر کے جانا پڑا، تو اس نے حکم دیا کہ کشتیوں کو جلایا جائے۔ اس لیے اس نے یہ کیا کہ وہ انسانی سائیکی کو جانتا ہے۔ انسان کے پاس اگر کوئی دوسرا الٹرنیٹو، دوسرا آپشن ہوتا ہے تو وہ اپنا فل پوٹینشیل نہیں دیتا، اس کے پاس ایک سینس آف سیکیورٹی ہوتی ہے کہ میرے پاس یہ آپشن ہے، میں سیکیور ہوں، تو اس نے اس آپشن کو ہی ختم کر دیا، اس کی جو سینس آف سیکیورٹی تھی ختم کر دی، تاکہ وہ اپنا فل پوٹینشیل دے کر کے اپنے مکمل جوش، جذبے اور جنون کے ساتھ لڑے، اور اس نے وہ اس فیصلے کے بعد اسپین کو فتح کرنے میں کامیابی ہوا۔ اسے ایموشنلی انٹیلیجنٹ کہا جاتا ہے، جو انسانوں کے ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کرے اور سچویشن کے حساب سے ڈیسیشن لے۔ انٹیلیجنس کی جو سورس ہوتی ہے، جو ہماری سینسز ہیں، سینس آف سائٹ، سینس آف ٹچ، سینس آف ساؤنڈ، سینس آف ٹیسٹ، یہ سینس آف سمیل، ساری جو سینسز ہیں، اسی کی بیسس پر ہم چیزوں کو سینس کا ایکسپیرینس کرتے ہیں، پھر ایکسپیرینس کر کے وہ معلومات ہم تک پہنچتی ہے، معلومات ہمیں آتی ہے، پھر اس معلومات کی بیسس پر ہم ڈیسیشن، ہم چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس انٹرنیٹ میں ایگزامپل دے کر کے بتاؤں، سینس آف سائٹ کی مدد سے میں نے دیکھا کہ آگ سے دھواں نکل رہا تھا، مجھے اس سینس کے بیسس پر یہ پتہ چلا کہ آگ سے دھواں نکلتا ہے، یہ معلومات میرے دماغ میں اندر بیٹھ گئی۔ کچھ عرصے کے بعد دیوار کے اس پار میں نے دیکھا کہ دیوار سے اوپر دھواں نکل رہا ہے، میں سمجھ گیا کہ دیوار کے اس پار آگ چل رہی ہے۔ میں نے آگ تو دیکھی نہیں، لیکن مجھے کیسے پتہ چلا کہ آگ چل رہی ہے؟ مجھے یہ معلومات تھی کہ آگ سے دھواں نکلتا ہے، اور مجھے یہ معلومات کہاں سے آئی؟ سینس آف سائٹ سے۔ اگر میرے پاس آنکھیں نہ ہوتی، یہ سینس نہ ہوتا، مجھے کیسے معلوم ہوتا؟ سینس آف سائٹ سے مجھے پتہ چلا، مجھے یہ معلومات ملی کہ آگ سے دھواں نکلتا ہے، اور میں نے دیوار سے دھوئیں کو ابھرتے ہوئے دیکھا، اور بغیر آگ کو دیکھے بتا دیا کہ اس طرف آگ ہے۔ بغیر دیکھے بتا دینا کہ آگ چل رہی ہے، اسے انٹیلیجنس کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے سینس آف ٹیسٹ کے تھرو مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شکر میٹھی ہے، کڑوی ہے، اور اسی طرح سے سینس آف ٹچ کے بیسس پر مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ موسم سرد ہے یا گرم ہے، آگ جلاتی ہے، برف ٹھنڈ دیتی ہے۔ یہ سینسز کے تھرو مجھے یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے، پھر اسی ایکسپیرینس کے بیسس پر مجھے معلومات ملتی ہے، اور اسی معلومات کے بیسس پر چیزوں کو سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ تو ہوا ایکسٹرنل سینسز، لیکن ہمارے اندر دوسری طرف انٹرنل سینس بھی ہے ایک، جسے ہم نفس کہتے ہیں، اور انہی سینسز کا اثر اس پر پڑتا ہے۔ اگر میں سینس آف سائٹ سے، دیکھنے کے حواس سے کسی خوبصورت چیز کو دیکھتا ہوں، اس کا ڈائریکٹ اثر نفس پر پڑے گا، اور اس کا ریئیکشن اس جذبے لو، ایموشن آف لو کے اندر پیدا ہوگا، اس کے اندر جذبہ محبت پیدا ہوگا اس خوبصورت چیز کو دیکھ کر کے۔ اگر میں کسی میٹھی چیز کو کھاتا ہوں، وہ مجھے پسند آتی ہے، تو میں نے سینس آف ٹیسٹ کے تھرو اس کا ایک اثر پڑا میرے نفس کے اوپر، پھر ریئیکشن میں وہ مجھے پسند آئی، جذبہ پسند پیدا ہوا میرے نفس کے اندر،
تو جو سینسز ہیں اس کا ہمارے ایکسٹرنل فیکٹرز کے اوپر بھی اثر نہیں بلکہ انٹرنل فیکٹر جو ہمارا نفس ہے، ہمارے ایموشنز، اس کے اوپر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ ایموشنز کو ٹھیک طرح سے استعمال کرنے کا نام ایموشنل انٹیلیجنس ہے۔ اگر ایموشن آف لو ہے، ایموشن آف ہیٹ، ایموشن آف جیلسی ہے، ٹھیک ہے نا، اور غصے کا ایموشن ہے، اسی طرح سے بہادری ہے، بزدلی ہے، ان ساروں ایموشنز کو ٹھیک طرح سے استعمال کرنا آ گیا، اسے ایموشنل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بنانا کا پیڑ ہے، وہ میرے 10 فٹ کے مفاصلے پر ہے اور 30 فٹ کے مفاصلے پر شیر کھڑا ہے، اور میں اس کو پلک کرنا چاہتا ہوں لیکن میں نہیں بڑھ رہا آگے شیر کی وجہ سے، تو یہ ایموشن آف فیئر ہے۔ میرے اندر ایموشن آف فیئر پیدا ہوا اور اسی فیئر کے سبب مجھے پروٹیکشن ملی، میں پیچھے ہٹ گیا، اور اگر مجھ میں یہ ایموشن آف فیئر پیدا نہ ہوتا میں آگے بڑھتا اور شاید شیر بھی آگے بڑھ کر کے مجھے کھا جاتا۔ تو جو ایموشن آف فیئر ہے اس سبب میں اس نقصان سے بچ گیا۔ تو جتنے بھی ایموشنس ہیں ان کو ٹھیک طرح سے استعمال کیا جائے وہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، بینیفیشل ثابت ہوتا ہے۔ ایموشن آف جو لو ہے ٹھیک طرح سے استعمال کیا، ہلکائی آ رہا ہو تو بریشم کی طرح نرم، بزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اگر اپنے لوگ ہوں تو ان کے بیچ محبت اور نرمی کے ساتھ رہیں، اگر حق و باطل کا معاملہ ہو تو اس سچویشن کے اندر نرمی نہیں فولاد بننا چاہیے مومن، یہ علامہ اقبال کہتے ہیں۔ تو ہمارے اندر جتنے بھی ایموشنس ہیں ان کو ٹھیک جگہ پر ٹھیک سچویشن میں استعمال کریں تو اسے ایموشنل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے۔ اور ایموشنل انٹیلیجنس یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کسی اور کے درد کو محسوس کرنا، انہی سینسز کے بیسس پر معلوم کر سکتے ہیں کون درد میں ہے کون خوشی میں ہے، اور یہ معلوم کر لینا جس کے اندر حساسیت زیادہ ہوتی ہے وہ اگلے کے درد کو محسوس کر لیتا ہے، اور اگلے کے درد کو محسوس کر کے اس کے درد میں شریک ہو کر کے اس کے درد کی خاطر خود کی خواہشات کی قربانی دینے کا نام ایموشنل انٹیلیجنس ہے۔ اس کا مثال میں آپ کو دوں، مہاتما گاندھی، جس طرح سے ہمارے یہاں قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے فاؤنڈر پاکستان ہے، اس طرح سے مہاتما گاندھی اس دور کے اندر 90% انڈینز غریب تھے، ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، تو اس نے بھی اپنے جسم پر کپڑے نہیں پہنے، دھوتی میں ساری عمر گزاری، کیونکہ اس نے یہ پیغام دیا کہ مجھے جو انڈینز کا درد ہے وہ اس کا قدر ہے، اور میں اس درد کے خاطر اپنی خواہشات ہیں ان کی قربانی دیتا ہوں۔ وہ افورڈ کر سکتا تھا لیکن اس نے اس چیز کی اپنی خواہش کی قربانی دی، اور لوگوں کی اس درد کو محسوس کر کے ان کے درد میں، ان کی تکلیف میں، ان کی جو غریبی حالت تھی ان میں وہ شامل ہوا۔ تو اس کو ایموشنل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے، اور جس سبب اس نے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر کے دکھائی۔ تو جتنے بھی لوگ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں وہ یہ ہنر جانتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں کس طرح سے محبت پیدا کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ گر کر میدان میں اٹھنا جو جانتا ہو اسی کا کل اور اسی کا آج ہوتا ہے، حکومت وہی کرتا ہے جس نے دلوں کو جیتا ہو، ورنہ مرغے کے سر پر بھی تاج ہوتا ہے۔ تو دلوں کو جیتنے والا ہی حکمران ہے، باقی مرغے کے سر پر بھی تاج ہوتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔